حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ 3 لوگوں پر، عمران خان، ڈاکٹر عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کا بھی فیصلہ کیا۔ جانے جب عقل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ جاتی کہاں ہے؟ اور یقین مانیں عقل کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو پڑتی ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں۔ اپوزیشن آسان ہے، آپ اصولی، آئینی، قانونی، انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں، آپ نے صرف بیان دینا ہے، اور آسان ترین کام ہے بیان دینا جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس بیان کے ساتھ کوئی طاقت نہیں جڑی جس میں آپ اس طرح کے بیانات پر کوئی عمل درآمد کر سکیں۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل اس وقت آتی ہے جب آپ حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ اب ہر کہے گی بات یا دیے گئے بیان کے ساتھ ایک طاقت جڑی ہے آپ کے پاس، حکومت کی طاقت، جس سے ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے جو عموماً اپوزیشن کے دنوں میں سے بیان بازی تک محدود رہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس میں بڑی مشکل سے وہ راستے کھولے ہیں جو کہ ہماری جمہوریت کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں آئین تقریباً irrelevant ہے۔ آج کل اگر آپ جمہوریت دیکھیں تو جس طرح جمہوریت کی حالت ہے، جو اس ملک میں قانون کا حال ہے، یہ دونوں اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑی کوششوں سے اس چیز کو یہاں پر لایا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آرٹیکل 6 لگنا ہے، پابندی لگنی ہے تحریک انصاف پر۔ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے کا تجربہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ماضی میں بہت سے ایسے تجربات کیے جا چکے ہیں جو مکمل طور پر فلاپ اور ناکام رہے ہیں۔ فرض صرف اتنا ہے کہ ماضی میں لگائی گئی پابندیاں فوجی آمروں کی طرف سے زیادہ تر لگائی گئیں، لیکن اب یہ صحرا ایک ایسی سیاسی حکومت کے سر جائے گا جس کا مینڈیٹ بھی مشکوک ہے۔ کیا یہ لوگ جو اپوزیشن کے دوران آئین اور قانون، انسانی حقوق، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے تھے، یا وہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن تھے، جو کہتے تھے کہ آئین کے رکھوالے ہم ہیں، اب اپنے سیاسی اور حکومتی زندگی کو طول دینے کی خاطر اس حد تک جائیں گے کہ اپنے مخالف کو آرٹیکل 6 اس پر لگائیں اور اس کی سیاسی جماعت کو بھی بند کر دیا جائے؟ سیاسی مخالفین کا مقابلہ سیاسی میدان میں کیا جاتا ہے، ووٹ کا جواب اور مقابلہ ووٹ سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اور خصوصاً یہ ماضی قریب کے پچھلے 8-10 سال میں سیاسی مخالفین کا مکو ٹھپنے کی جو مثالیں قائم ہو رہی ہیں، کیا ہماری جمہوریت اس سب کو سہ پائے گی؟ اس ملک میں جمہوریت ویسے ہی برائے نام ہے، اور اب جمہوری جماعتیں اپنے غیر جمہوری اقدامات کے ذریعے بمشکل سانس لینے والی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھوک رہی ہیں۔ انتخابات کی تاریخ بھی بدقسمتی سے انتہائی متنازع رہی ہے، اور ہمارے ملک میں اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے یا سیاستدان سے بات کریں گے، وہ کہیں گے اس ملک میں ایک بھی الیکشن 1970 کے علاوہ فیئر نہیں ہوا۔ اس ملک میں الیکشن سے زیادہ سلیکشن کا عمل ہوتا ہے۔ حکومت کون بنائے گا، یہ فیصلے بھی پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات اس سب کی تازہ ترین مثال ہے کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں۔ یہاں فارم 47 والوں نے جیتنے والوں کو بھی رسوا کیا اور جتانے والوں کو بھی، اور کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ملک میں ہمارے انتخابی مسائل، انتخابی عمل میں اور انتخابی میدان میں مسائل کیا ہیں اور الیکشنز رگ کیسے ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے مقابلے سیاسی میدان میں ہونا جمہوریت کی روح بھی ہے اور حسن بھی۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کا چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے۔ نام جمہوریت کا رکھتے ہیں لیکن کرتے ہم کیا ہیں؟ مشکل میں جو گھری جماعتیں عموماً غیر جمہوری کاندھے استعمال کرتی ہیں جو اکثر جماعتوں کو میسر رہتے ہیں، اور لوگ لولا لنگڑا نظام جو جس طرح چل رہا ہے چل ہی جاتا ہے اس ملک میں۔ خیر نظام تو چل ہی جاتا ہے، لیکن آج جس طرف ہم اس نظام کو دھکیل رہے ہیں، خدا نہ کرے شاید نہ جمہوریت بچے اور نہ نظام، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں which is where it's all or nothing، اور یہ ممکن ہے کہ معاملہ نتھنگ کی طرف چلا جائے۔ ایک بات ہے کہ اس حکومتی فیصلے سے جمہوری اقدار کو شکست ہوگی۔ ریاست اپنے عوام سے اس کے حقوق کیسے چھین سکتی ہے؟ ریاست اور حکومت کا کام عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم کرنا۔ اگر حکومت انصاف کی بجائے انتقام پر اتر آئے اور انتقام لینے شروع کر دے تو انارکی پھیلتی ہے، اور انارکی میں ہمیشہ ریاستیں کمزور ہوتی ہیں۔ ہم نے سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، حکومتی وزراء یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ماں جیسی نہیں، یہ بدلہ لینے والی ریاست ہے جو اپنے مخالف کو اس حد تک لے کر جائے گی۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی سوال بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ آج ہوا کیا جو اتنا بڑا ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ بس بہت ہو گئی، نو مور۔
وہ طلال چودھری صاحب اپنی معصومیت میں بتا گئے کہ اس سارے کی وجہ ان عدالتوں کا کنٹرول نہ ہونا ہے. سنیے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے، مگر یہ مجبور کیا گیا، خود پی ٹی آئی نے مجبور کیا. نظام انصاف میں جب انصاف ہی نہ ملے، جب 9 مئی کے لوگ جنہیں سزائیں ملنی چاہیے انہیں ضمانت پر ضمانت ملے، سائفر کے مجرم کھلے عام پھریں، فورن فنڈنگ پر سٹے چلتا رہے، تو ریاست کمزور نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہم نے آخری دم تک یہ انتظار کیا کہ یہ اقدامات نہ اٹھائے جائیں، مگر جب نظام انصاف پاکستان کو انصاف دینے میں ناکام رہا تو پھر مجبوراً وفاقی حکومت نے وہ اقدام اٹھایا جو سیاسی پارٹی کے طور پر ہمارے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا. نظام انصاف کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور اگر آپ اس کو مزید غور سے دیکھیں تو شاید اس کی بنیاد وہ 8-5 کا فیصلہ جو جمعے کو آیا، جس میں مخصوص نشستوں کو مال غنیمت کی طرح بانٹنے کی بجائے ایک ایسی سیاسی جماعت کو دیا گیا جو زیر عتاب رہی اس پورے الیکشن پروسیس میں. کیا ہوا؟ یہ ہمارے ساتھ ہم سب کے سامنے ہے. بلے کا نشان لے لیا گیا، الیکشن کیمپینز نہیں کی گئیں، کرنے نہیں دی گئیں، کوئی پوسٹر بینر اپنے نہیں لگا سکتا تھا. اس سے پہلے لوگ گرفتار اور جیلوں میں تھے. لوگوں کو ایک شٹل سروس کے ذریعے یہاں لایا جاتا تھا اور سارے سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے، مذمت کرتے تو ان کو گھر جانے دیا جاتا، ورنہ ان پر مقدمات تھے. یہ ہوا الیکشن سے پہلے. یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے کہ کیا عدالت کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے. ظاہر اس کے بھی دو رخ ہیں. کوئی کہے گا کہ اگر آپ نے یہ راستہ کھول دیا جسے کمپلیٹ جسٹس کہتے ہیں، جانے آگے جا کر یہ کب استعمال ہوگا. لیکن ایک بات ہے، یہ جو سیم پیج ماضی میں ہوا کرتا تھا، عدالتیں اور طاقتور حلقے ایک پیج پر ہوا کرتے تھے، تو عدلیہ کو استعمال کر کے جمہوری قوتوں کے خلاف فیصلے آسانی سے لے لیے جاتے تھے. اب جبکہ عدلیہ ہاتھ سے نکل گئی، سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے آنے بند ہو گئے، تو اب یہ پابندیوں اور آرٹیکل 6 کا سہارا لیا جا رہا ہے. یعنی اصل محرک وہ 8-5 کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہیں. بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور لگتا ایسا ہے کہ اب اسی کی بنیاد پر یہ ہوا ہے. اسمبلی میں 2/3 نشستیں اور پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کرنا، یہ پلان اے تھا. اپنی مرضی کی آئینی ترمیم کی جا سکے گی. اس کے بارے میں بڑے مفروضے تھے کہ کون آئے گا، کون رہے گا، کون 3 سال آگے چلے گا. ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور پھر مخالفین کو کچلنا شاید آسان ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی پلان ہو. لیکن پلان ایک ناکام ہوا تو اب یہی ایک راستہ بچا تھا. کون سا کیس نیا ہے جو یہ سارے آرٹیکل 6 کی آج پریس کانفرنسیں ہوئی؟ کون سی گفتگو نہیں ہے؟ 9 مئی کو 1 سال ہو گیا، معاملات ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں. ظاہر فیصلے آنے ہیں. ابھی سائفر کا کیس تو ویسے ہی باعزت بری ہو چکے، عدت سے باعزت بری ہو چکے. فورن فنڈنگ سب پر لگایا گیا ہے یہ الزام. ایک میں فیصلہ دے دیا عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے، باقیوں کے بھی پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر بھی فورن فنڈنگ کے کیس ہیں. اب کیوں یہ خیال آیا پابندی لگانے کا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، سوائے مسلم لیگ نون اور شرجیل میمن کے سب اس عمل کے مخالف ہیں. ANP ہو، جماعت اسلامی، JUIF، سبھی حکومت کی سوچ کو بچکانا قرار دے رہے ہیں. لیکن مداری ڈگڈگی بجا رہا ہے اور سیاستدان اس پر اپنے کرتب دکھا رہے ہیں. وہ سیاستدان جو حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ سیاست ہے یا بوکھلاہٹ؟ میری سمجھ سے تو کم از کم یہ باہر ہے. اب جبکہ حکومت ایک ایسے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کر جا رہی ہے جس نے کسی بھی سیاسی گیم کو کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جہاں کسی طاقتور ادارے کی سائیڈ لینے کے لیے وہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ تیار نہیں نظر آ رہی اس وقت. سیاسی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریک انصاف تمام تر کوششوں کے باوجود مزید مقبول ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کیسز جیت رہے ہیں، ان کو زبردستی اندر رکھنا کچھ زیادہ عرصے تک مشکل نظر آ رہا ہے. 8 فروری کے الیکشن نے اندر کی کہانی حکومت اور باقی سب کو بھی بتا دی کہ کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول. سیاسی جماعتیں ایک بات بار بار بھول جاتی کہ وہ وقتی لڑائی جیتنے اور کسی کو خوش کرنے کی خاطر ایسے راستے کھول دیتی ہیں جس کے انگاروں سے کل خود گزرنا پڑتا. پابندیاں ہوں، MPO کے تحت گرفتاریاں ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھس کر چھاپے، توڑ پھوڑ، خواتین کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی گئیں. آج اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے تھے فیشزم کا، خواتین کے ساتھ جو تحریک انصاف کے دور میں کیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی دور میں، ماضی کے دور میں بھی ہوا، لیکن آج پھر وہ اس کو یاد کر رہے تھے. کیا کہتے تھے سنیں. مخالف اگر کرین سے گر جائے تو اپنی کیمپین معطل کر دو. کوئی کنٹینر سے گرے تو اس کے پاس چلے جاؤ، اپنی پولیٹیکل کیمپین کو روک دو. ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی. لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بنیاد تھی یہ کس
ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف گرفتار کروا دو، کسی بیٹی کو والد کے سامنے گرفتار کر لو. یہ روایات ہیں جو اس ملک میں ڈالی ہیں. ہماری پھر بھی یہ روایت کی ہماری سیاسی لیڈر کی تربیت کی نہیں، ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. لیکن پھر آپ کے دور میں عطا تارڑ صاحب پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھا گیا کہ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ سڑکوں پر کس طرح ان کو گرفتار کر کے گھسیٹا گیا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، کس طرح لوگوں کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا. بہرحال اب معاملہ آرٹیکل 6 پہ آ گیا. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں مہمانوں سے جانے سے پہلے میں بتا دوں، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ 2 پریس کانفرنسیں آج ہوئیں. ایسا لگتا ہے اسکرپٹ ایک ہی تھا دونوں کا، جملے بھی ایک ہی جیسے تھے. کوئی بندہ آگے پیچھے 2 جملے کر لیتا ہے. ذرا سنیے گا جو غلطی سے پہلے چل گیا، آپ ذرا سن لیجیے. مخالف اگر کرین سے گر جائے تو اپنی کیمپین معطل کر دو. کوئی کنٹینر سے گرے تو اس کے پاس چلے جاؤ، اپنی پولیٹیکل کیمپین کو روک دو. ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی. لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بنیاد تھی، یہ کس نے رکھی؟ جیلوں میں کھانا بند کر دو، جیلوں میں سہولیات بند کر دو. یہ کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کا کھانا بند کر دیں گے. کسی کی بہن کو اسپتال سے رات کو گرفتار کروا دو. بہنوں کو عید کی رات کے دن اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا. کہ سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، سیاسی خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو. ہماری اس دانش مندی کو شاید کمزوری سمجھا گیا، ہماری وزیداری کو ہماری کمزوری سمجھا گیا. کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پیروکار اپنے باپ کی نہیں سنتے. انہوں نے کیا کہنے شروع کیا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے.